المرسلين صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليكم يا سيدنا يا مرشدنا يا أبا محمد يا محي الدين يا شيخ عبد القادر الجيلاني وفي العظيم السيد رضي الله تعالى. السلام عليكم جميع شيوخ الكرام ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الحمد لله إن شاء الله. اب مقالات حضور سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتوح الغیب کی شکل کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور اس کا ترجمہ محدث محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آج اس کا مقالہ جو ہے یہ مقالۃ ثانیۃ و ثلاثون یعنی 32واں مقالہ ہے، اس کی ہم انشاءاللہ اس کا بیان پڑھیں گے، اور اس کا عنوان مترجم محقق نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ خدا کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ 32واں مقالے کا عنوان یہ ہوا کہ خدا کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس ضمن میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اکثر تم اپنی محبت کی پائیداری کی شکایت کرتے ہو کہ جس سے محبت کرتا ہوں تو ہمارے درمیان کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، یا وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، یا آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، یا اموال ضائع یا گم ہو جانے کی وجہ سے پردہ بن جاتے ہیں۔ اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے تمہیں کہا جائے گا کہ تم خدا کے محبوب ہو، تمہیں عنایت خداوندی حاصل ہے، تم خدا کے منظور نظر ہو، تمہارے لیے اور تم پر غیرت کی گئی ہے تاکہ دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت والا، اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم اسی کے ساتھ مشغول رہو، اور تم ما سوا اللہ کے ہو جانے کا ارادہ کرتے ہو۔ یعنی غیرت کے معنی ہے کہ غیرت دراصل دل کے تغیر و ہیجان کو کہتے ہیں، یعنی دل کے بدلنے کو، اور اس میں جو طبیعت ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو دل کے ساتھ مخصوص چیز میں شرکت کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ لفظ غیرت کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بئی معنی ہوگا کہ اللہ کریم بندے کو اس کی رحمت و قرب سے دور کرنے والی اشیاء سے روکتا ہے۔ بندے کو اس کی رحمت و قرب سے دور کرنے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اس بات کی طرف بول رہا ہے کہ تو میری طرف آ، جو میرے سے دور کرنے والی چیز ہے اس سے تو رک جاؤ، ان تمام چیزوں سے دور ہو جا جو میرے سے تیرے کو میری قربت سے تیرے کو دور کرنا چاہتی ہے اور روکتا ہے۔ کیا تم نے یہ ارشاد باری تعالیٰ نہیں سنا؟ اللہ ان سے دوستی رکھتا ہے اور وہ خدا سے۔ اور فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری پرستش کریں، میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں اور مجھے سے مشغولیت رکھیں، یعنی تمام ان کا کام وغیرہ جب ہے میری طرف متوجہ ہو نا، میرے سے دور کہیں کو ہو رہے ہیں، تمہارا خالق میں ہوں تو تم میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے، تم میرے سے دور کیوں ہوتے؟ کیا تم نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ کسی بندے کو جس وقت خدا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کہ جس کو خدا اپنا محبوب بنا لیتا ہے اسے غیروں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔
یعنی ہم اگر غیروں کی طرف متوجہ ہیں تو اس کا یہ مراد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری طرف رحمت کرم کی نظر، اپنی کرم کی نظر ہماری طرف نہیں کر رہا، کیوں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اپنی نظر ہٹا لیا. مطلب یہی ہے کہ خدا بنا لیتا ہے تو اس میں اچھا متوجہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اسے غیروں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. اب ان کا مرکز نگاہ، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کی شکل، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ انہوں بات سمجھ گئے کہ جو میرا خالق ہے وہی میرا، اسی سے میرا معاملہ ہے. اس پر اگر بندہ صبر کرے، کیونکہ اب جو سرکار فرما رہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب محبوب بنا لیتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان دینا پڑتا نا. امتحان کے بغیر کیسا کامیاب ہوں گے آپ؟ تو امتحان کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، تو یہ بولے کہ آزمائش میں ڈالتا. اس پر اگر بندہ صبر کرے تو خدا اسے حفاظت سے رکھ لیتا ہے، یعنی وہ غیر کے لیے نہیں چھوڑتا. اگر وہ صبر کر لیا اس کے آزمائش کے اوپر تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غیر کے حوالے نہیں کرتا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا میں اختنا، یعنی اسے محفوظ کر لیتا ہے، کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرف حفاظت فرماتا ہے؟ تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہ تو اس کا مال چھوڑتا ہے نہ اولاد، کیونکہ اگر وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس جائے گا تو خدا سے محبت تقسیم ہو کر کم اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور محبت خدا اور غیر خدا کے درمیان مشترک حیثیت اختیار کرے گی. جب اللہ تبارک و تعالی غیور ہے اور ہر شے پر غالب بھی ہے اور اس کی قدرت ہر شے کو وسیع ہے تو وہ اپنا شریک قبول نہیں کرتا بلکہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ اس لیے ہوتا کہ بندے کا دل بلا شرکت غیر خالص خدا کے لیے ہو جائے. یہاں کوئی آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت اور رغبت پر تو شریعت میں ترغیب دلائی گئی، شریعت کے تو احکام ہے اولاد سے محبت کرنا. اور پھر یہ اس کے خلاف پڑ رہی نا بات جو پرانے پیر فرما رہے ہیں، جو حدیث فرمائی گئی کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کی محبت کے سامنے سب بیکار ہے. تو پھر کیا معنی ہے؟ تو اولاد سے مہر و محبت نہ رکھنے پر وعید وارد ہے، اور جو اولاد سے جو ہے مہربانی نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے سرکار کی طرف سے جو ہے سخت وعید ہے، یعنی سخت وہ ہے سخت اس کے لیے کوئی اچھی میں نے مثلاً حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا اور نہ ہی بغل میں لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو پھر اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو حکم شریعت کے مطابق شفقت و مہربانی اور حقوق کی ادائی ایک الگ چیز ہے، اور محبت انہما کے قلب، تعلق باطن اور اشتغال دل ایک الگ حق. چنانچہ جب کہ یاد خدا سے معنی بنے گی، چنانچہ جب
کہ یاد خدا سے مانع بنے گی اور حقوق اللہ کی بجاوری میں رکاوٹ ثابت ہوگی تو ممنوع مکروہ قرار پائے گی۔ تو اب اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت یہ بے شک ہے، آپ کو ہدایت آپ کو حکم ہے کہ بھئی آپ بیوی بچے اپنے ماں باپ سب سے محبت کرو، مگر اس سے یہ مطلب نہیں، کیونکہ یہ محبت کسی درجے پہ بھی جا کے اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی محبت میں جو کیفیت، جو لطف اور جو انسان کو ایک سرور محسوس ہوتا وہ یہ محبت نہیں، یہ محبت آپ کے دنیا کے حساب سے دنیا کے لیے ضروری ہے، ایک حد تک ہے، مگر خدا کی محبت ہر لمحہ، ان کی محبت کے لیے وقت متعین ہے، ان کی محبت کے لیے وقت متعین ہے، مگر اس کی وقت کے نہیں، ہر سانس کے ساتھ اس کی محبت ضروری ہے، اور وہ محبت اصل محبت ہے، اور ان سے محبت بھی اس کی محبت کے لیے کرنا ہے، ان سے محبت بھی اس کی محبت میں مضبوطی کے لیے کرنا ہے کہ میں ان پہ رحم کھاؤں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میرا رب میرے پہ مہربان ہوگا، میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا تو میرا رب میں، تو اصل محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ دنیا معلوم میں جو ماں باپ بھائی بہن، بے شک یہ جو محبتیں ہیں یہ محبتوں کا یعنی یہ محبت کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے، یہ محبت کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر زندہ رہنا وہ بندگی نہیں ہوتی، وہ بندگی نہیں ہوتی، تو وہ اس بات کی جو ہے یہاں پر بتایا گیا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضرت علی سے ایک سوال اور اس کا جواب، اس بات کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے کہ امام شہید حضرت ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا محبت کیوں نہ ہو، آپ میرے لخت جگر ہیں اور فرزند رسول علیہ السلام ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں خداوند قدوس سے بھی محبت رکھتے ہو؟ فرمایا بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، خدا کی محبت سب پر مقدم و مختار ہے، سب پر اوپر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں ایک دل میں دو کی محبت کس طرح سما سکتی ہے؟ ایک دل میں دو کی محبت کس طرح سما سکتی ہے؟ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے، پھر استفسار کیا کہ اگر آپ کو میرے وجود اور ایمان میں اختیار دیا جائے تو کس کو اختیار کرو گے؟ یعنی میرے کو اختیار کریں گے یا ایمان کو اختیار کریں گے؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں ایمان کو ترجیح دوں گا، میں ایمان کو ترجیح دوں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آپ کی محبت صرف خدا سے ہے، مجھ سے محبت نہیں ہے؟ بلکہ شفقت و مہربانی ہے جو آپ میں موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین نے تحسین فرماتے ہوئے یعنی اس کا بہت ہی خوش ہوتے ہوئے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات صرف اہل بیت نبوی کا فرد ہی کر سکتا ہے، بغیر ان اشیاء کی محبت ترک کرنے اور تعلق قطع کرنے کا تعلق ابتدائے حال سے ہے،
یعنی اس عمر سے یہ حال تھا، یہی تھا، تاکہ مولا کریم کی محبت مستحق اور راسخ ہو جائے۔ بعد میں اولاد کی محبت ضرر رساں نہیں رہتی، جیسا کہ مقالے کے آخر میں آئے گا۔ ٹھیک ہے سر، جب بندے کا دل اغیار کی محبت سے، غیروں کی محبت سے خالی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب بندے کا دل تمام شریکوں، ہمسروں، اہل و عیال، مال، خواہشات و شہوات، تصرفات و حکومت، کرامات و حالات، منازل و مقامات اور جنات و درجات کی طلب سے پاک ہو جائے گا تو اس میں کوئی ارادہ آرزو باقی نہیں رہے گی، اور یہ دل اس سوراخ والے برتن کی طرح ہو جائے گا جس میں کوئی بہنے والی چیز نہیں ٹھہرتی، یعنی مثلا پانی، شہد، تیل اور سرکہ وغیرہ۔ حضرت سرکار بغداد کا کے کلام میں یہ شبیہ یعنی بار بار ذکر کی گئی ہے، کیونکہ اس کی مقصود کے ساتھ انتہائی مطابقت ہے۔ اسی طرح تقریر و تاکید کی غرض سے مطالب و مقاصد کو تکرار کرنے سے ذکر فرشا، جیسا کہ قرآن کریم میں یہی طریقہ یہاں اپنایا گیا۔ در حقیقت اولیاء علیہ السلام کا کلام اسی آفتاب کا عکس اور اسی نور کا پرتو ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب دل شرک کی آمیزش سے پاک ہو جاتا ہے تو کسی غیر کی آرزو دل میں نہیں رہتی، کسی غیر کی آرزو دل میں نہیں رہتی، اسی لیے کہ دل فعل الہی کی وجہ سے شکستہ ہو چکا ہے۔ جب بھی اس میں کوئی ارادہ جنم لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کی غیرت اسے کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اگر کسی کام میں ہاتھ ڈالو تو زنجیر سے جکڑ دیتے ہیں، اور نکلنے کی کوشش کرو تو پانی میں غوطے دیتے ہیں۔ یہ وہ دریا ہے کہ یہ محبت کے بعد پھر انسان کو کسی اور محبت کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کے دل کو عظمت و خیر اور بزرگی و ہیبت کے پردوں میں ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ہیبت و عظمت و سطوت کا تصور کرنا ہے، جیسا کہ عمرہ و سلاطین جو بادشاہوں سے یا بڑے لوگوں کے سامنے جگہ تو جو ہے جو کیفیت جو خوف طاری رہتا ہے انسان میں، ہیبت اور خوف میں صرف ڈر، دہشت اور کراہت ہوتی ہے، جیسا کہ چور اور درندے سے ڈر ہوتا ہے، نہیں صرف اچھا نفس محفوظ، جبکہ ہیبت میں محض محبوب کے جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو جو ہے خوف اور ہیبت کیا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی خوف یہ ہوتی ہے کہ بھئی انسان کو جب کسی بڑے آدمی کے پاس یا کسی کے سامنے حساب کتاب جانے کا ہے، کسی کی جو ہے کسی سے کچھ لالچ ہے، دنیاوی کوئی مقصد ہے، کچھ ہے، یا جان کا نقصان ہے، تو وہ چیزوں سے خوف ہوتا، جیسے کہ بھئی جیسا جو ہے انسان جو ہے درندے سے، جیسے جو جانور ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچنے والے ہیں، اس سے خوف ہوتا۔ مگر ہیبت یہ ہوتی ہے کہ جب محبوب کے جلال جب اللہ سے جب اس کا جلال کا مشاہدہ ہوتا تو وہ جو ہے اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہے، وہ خوف سے الگ چیز ہے، اور اس کے گرد صدقت و کبریائی کی خندقیں کھودی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی چیز کی آرزو دل کی طرف راہ نہیں پاتی، نہیں آ سکتی۔
پھر اس وقت اسباب دنیا یعنی دنیا کے جو ریزننگ جو ہے دنیا سے تعلق رکھنے والی اشیاء، اہل و عیال اور مال و احباب، اسی طرح اسباب دین سے متعلق کرامات اور علوم و عبادات وغیرہ کوئی چیز دل کی جیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے تب یہ تمام باتوں کا اس کے اوپر اب کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت عام چیز ہے کہ جب تک انسان شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس کی محبت کا مرکز ماں باپ رہتے ہیں۔ اب جب شادی ہونے کے بعد میں اب وہ محبت میں تقسیم ہو جاتی ہے، اب اس میں ایک دخل بیوی کا ہو جاتا۔ اب جب اولاد ہونے کے بعد میں اب اولاد کی محبت کا مرکز اب اولاد ہوتی، ماں باپ نہیں ہوتے۔ اب ماں باپ کی محبت درجہ اب پیچھے ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ محبتوں کی یہ کیفیت ہے کہ یہ محبتیں اپنے تعلقات کے ساتھ، اپنے حساب کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ایک جگہ، جب ایک وقت ماں باپ کی محبت پہلی تھی تو اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت دوسری ہو جا رہی، تیسری ہو جا رہی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگاتا ہے کہ ان کی محبتوں میں اور خدا کی محبت میں کیا فرق، کیونکہ وہ محبت ایک بندے مومن کے لیے روز ازل سے حشر تک ہمیشہ اولی رہتی ہو، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آ سکتا اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت درکار ہو، کیونکہ یہ تمام اشیاء دل سے باہر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کے ہلاک کرنے کے لیے بندے پر غیرت نہیں کرتا، یعنی مال و جاہ اور زراعت و تجارت کے باوجود یاد خدا کی دولت حاصل ہے تو خلوت نشین ہی ہو تم، کہ جس صورت میں دل کا ان کے ساتھ تعلق تھا یہ شرک کا حکم رکھتی تھی، اور جب دل کا تعلق منقطع ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دوری و انقطاع کا سبب نہیں بنتی۔ منقول ہے، یعنی بولا گیا کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اولاد امجاد میں سے، یعنی ان کے اولاد میں سے کسی کا وصال ہو جائے، آپ واعظ و تذکیر میں مشغول ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے کہ اس کی تجہیز و تکفین کر دو، پھر یہ کہہ کر اسی طرح واعظ میں مصروف ہو جاتے۔ لوگ کہتے کہ تعجب ہے، اپنے جگر پاروں کی موت بھی تاثیر نہیں کرتی؟ آپ فرماتے کہ ہم نے پہلے ہی ان کو دل سے نکال رکھا ہے، جب دل میں ان کی جگہ ہی نہیں تو دل پر تاثیر کیسے ہوگی؟ ان کی جگہ آنکھ پہ ہے، یہاں ہے، ادھر نہ ادھر اس کی جگہ ہے، ادھر صرف اس کی جگہ ہے۔ اب ان کی یہ جتنی محبت ہے اس کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء سے ہے، بس اس کے وہ جو چھپی ہوئی چیزیں وہاں پہ انہیں سے رہتا بس۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے، بلکہ یہی اشیاء اللہ کی طرف سے بندے کے لیے لطف و کرامت، مزید توفیق، نعمت و رزق اور حاضر ہونے والوں کے لیے منفعت کا ذریعہ، یعنی فائدے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس طرح حاضر ہونے والوں کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، اس بندے کی حرمت کے پیش نظر ان پر رحمت ہوتی ہے اور وہ آفات و بلیات سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ان کا نگہبان، ان کے امور کا، ان کے کاموں کا والی اور دنیا و آخرت میں پناہ گاہ اور شفیع بن جاتا ہے۔ امام الوقت شیخ ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخلوق سے مایوس کیوں نہ ہوں جبکہ خود کو نفع پہنچانے سے نا امید ہوں۔ کیا پیاری بات ہے، بولے میں مخلوق سے
مایوس کیوں نہ ہوں؟ میں مخلوق سے یعنی میں مخلوق سے مایوس ہوں، کیوں؟ بولے میں خود اپنے سے مایوس ہوں تو میں مخلوق سے کیا امید رکھوں گا؟ جب میں خود کو نفع پہنچانے کی امید نہیں رکھ سکتا تو پھر مخلوق سے کیسا امید رکھوں کہ وہ میرے کو نفع پہنچائیں گی؟ بڑے لوگ ہیں نا، بڑی بات کریں گے، اتنی پیاری بات ہے کہ فرمایا کہ میں مخلوق سے مایوس کیوں نہ ہوں جبکہ خود کو نفع پہنچانے سے نا امید ہوں۔ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے میرے کو امید نہیں ہے تو پھر میں مخلوق سے مایوس ہونا میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ میں مخلوق سے مایوس ہی رہتا ہوں، مخلوق سے میرے کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میری آس میری امید میرے رب سے ہے۔ اور میں حق تعالیٰ کی طرح اب تو خود ہی فرما رہے ہیں، اور میں حق تعالیٰ سے کس طرح نا امید ہو جاؤں؟ میں حق تعالیٰ سے کس طرح نا امید ہو جاؤں جبکہ میں امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے اہل بیت کے، ان کے صحابہ کے، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کے صدقے میں ان کے کلام کو سمجھنے پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دوستوں کی فہرست میں رکھے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اللہ سے محبت کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کلام سے اور اولیاء اللہ کی باتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔